بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم جود و سخا یعنی سخاوت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارا مصدر اور منبع قرآن و سنت اور اپنے اسلاف ائمہ کی تعلیمات ہوگا۔ جود و سخا یعنی سخاوت کرنا، یہ ایسا وصف ہے جو ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی میں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی میں اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں وافر مقدار میں ملتا ہے۔ جود و سخا یہ ہے کہ انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے یہ اس کی نعمت اور اس کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور مجھے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جب ہم زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہم اس دنیا کو ایک سرائے کی مانند سمجھیں کہ جس میں انسان تھوڑی دیر قیام کرتا ہے اور پھر آگے نئے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اس کا اگر جائزہ لیں تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ توکل ایسے کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اور تمہیں رزق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے جو صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیراب ہو کر یعنی پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ پرندوں کا توکل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو انسان کو بھی اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ مگر جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر شخص آج کے دور میں وہ مال و دولت کے انبار اکٹھے کرنے میں، پیسہ اکٹھے کرنے میں اور دنیا کے رزق کی وسائل کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام پیکر جود و سخا تھے۔ آپ کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان اتنا تو ضرور کمائے جس سے اس کی گزر بسر ہو، مگر مال و دولت کے انبار جمع کرنا، کوٹھی بنگلے تیار کرنا، بینک بیلنس کو بڑھانا، بڑے بڑے کارخانے لگانا، بڑی بڑی انڈسٹری کو خریدنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انسان پڑھ کر اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ انسان کو اعتدال کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اسے لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اہم بات، ایک روایت آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا آپ پورا جائزہ لے لیں۔ آپ نے چیزوں کو کبھی ذخیرہ نہیں کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو 3 پرندے تحفے میں دیے گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان میں سے اپنے خادم کو بھی ایک پرندہ دے دیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور وہ خادم پرندہ لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو حضور علیہ السلام اپنے اس خادم سے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ کل کے لیے کوئی چیز بچا کر نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن کا رزق عطا فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایمان کی وہ کیفیت ہے جس پر حضور علیہ السلام فائز ہیں کہ کچھ بچا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن کا انسان کو رزق عطا کرتا ہے۔ آج ہم اپنے ڈپریشنز کا، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں ڈپریشن اور پریشانی کیوں ہے۔ پریشانی اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھوکے مر جائیں، شاید ہمیں وسائل میسر نہ ہوں، ہم کچھ اگلے دنوں کے لیے جمع کر کے بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ پرندوں کو دیکھو کہ ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی انہوں نے گھر بنا نہیں رکھا جہاں پہ وہ چیزوں کو سٹور کرتے ہوں اور ان کو استعمال میں لاتے ہوں۔ اگر ان کی زندگی باقی رہتی ہے تو اے بندے اتنا توکل اور بھروسہ اپنے خدا پر کرنا شروع کر دو۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ اب یہاں پہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال و دولت کے انبار آتے، آپ اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، عطائیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا قاسم بنایا کہ آپ نعمتوں کو، رزق کو، مال و دولت کو لوگوں میں تقسیم فرمایا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 80,000 درہم لائے گئے، اور آپ نے ایک چادر پر وہ سارے درہم پھیلا دیے، اور جب تک ان کو تقسیم نہیں فرما دیا آپ اس جگہ سے نہیں اٹھے۔ یعنی وہ 80,000 درہم اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اور حضرت علی شیر خدا بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ 80,000 درہم لوگوں میں بانٹ رہے تھے تو بھوک کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ اب یہ استغنا دیکھیے، یہ توکل دیکھیے، اور سخاوت کا عالم دیکھیے کہ خود شکم اطہر پر پتھر باندھا ہے بھوک کی وجہ سے، مگر 80,000 درہم کو لوگوں میں بانٹتے نظر آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب 2 فرشتے نہ پکار رہے ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کیا پکارتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 2 فرشتوں میں سے ایک تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو سخاوت کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو بخیل کو ہلاک فرما۔ سخاوت کرنے والے کو بدلہ عطا کر اور بخیل اور کنجوسی کرنے والے کو ہلاک کر۔ اگر ہم بدلہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سخاوت کو اپنانا ہوگا، جنروسٹی کو اپنانا ہوگا۔ اپنے آپ کو جنرس ہم بنا سکتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان کی جو وادی تھی وہ ساری بکریوں سے بھری ہوئی تھی، آپ نے اسے عطا فرما دی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہی بکریاں تھیں، حضور علیہ السلام نے اس کو عطا کی۔ وہ نیا مسلمان ہوا تھا۔ جب وہ شخص اپنی قوم میں گیا اور اس نے جا کے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو تم سب مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں کہ آپ اپنی درویشی سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہ سخاوت کا عالم تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا ہی مفید ارشاد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، وہ جنت سے قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، سخاوت کرنے والا لوگوں کے قریب ہوتا ہے، بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے، والبخیل بعید من اللہ، اور کنجوسی کرنے والا اللہ سے دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ، جنت سے دور ہوتا ہے، بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، اور دوزخ کے قریب ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو جنت کے قریب کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں سخاوت کو اپنانا ہوگا، جنروسٹی کو اپنانا ہوگا۔ یہ چیزیں ہمیں جنت کے قریب کر دیں گی اور دوزخ سے دور کر دیں گی۔ اور اگر بخل اور کنجوسی ہماری فطرت کا حصہ رہی تو یہ ہمیں اللہ سے بھی دور کرے گی، ہمیں جنت سے بھی دور کرے گی، یہ ہمیں لوگوں سے بھی دور کرے گی اور دوزخ کے قریب لے جائے گی۔ اللہ رب العزت
ہمیں صحیح معنوں میں سخاوت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ میں ایک اور حدیث پاک کے حوالے سے عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی ایک بڑی ہی اچھی عادت تھی کہ وہ اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کوئی مہمان ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوتا۔ ہمیشہ اس چیز کا اہتمام فرماتے کہ جب بھی کھانا کھانا ہو تو وہ کسی کو اپنے کھانے میں شریک کرتے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دوسروں سے کھانا تو چاہتے ہیں لیکن کھلانے کی عادت ہم نے نہیں اپنائی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 روز گزر گئے اور انہیں کوئی مہمان میسر نہ آیا جس کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھا سکیں۔ اب ایک دن یعنی اتفاقاً 3 روز کے بعد ایک کافر کا وہاں سے گزر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں کافر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تیری مہمانی اور یعنی میں تجھے اپنا مہمان بنانے اور عزت افزائی کرنے سے معذرت چاہتا ہوں۔ یعنی نہ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں نہ عزت افزائی کرتا ہوں۔ جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر سے کہا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باز پرس فرمائی اور فرمایا، ابراہیم علیہ السلام، میں نے اس بندے کو جو میرا ہی انکاری ہے 70 سال سے انکار کے باوجود رزق عطا کر رہا ہوں اور تم نے اسے ایک روٹی تک عطا نہیں کی۔ یہ وہ سخاوت کا عالم ہے جو ہمیں یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنی سخاوت کرتے ہیں اور کہاں آ کے رک جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب حاتم کا لڑکا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر حاتم کے لڑکے کے لیے بچھا دی اور پھر ارشاد فرمایا، جسے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذا اتاکم کریم قوما فاکرموہ۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت والا آئے تو تم اس کا اکرام کرو، یعنی اسے عزت دو۔ آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ کیا ہم اپنے ان لوگوں کو عزت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، کسی خاص مکتبہ فکر کے عزت والے لوگ ہوتے ہیں؟ انہیں ہم عزت و احترام دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ معزز خواتین و حضرات، جب ہم اصحاب رسول صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ پیکر جود و سخا تھے۔ انہیں سخاوت اور جود نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے تحفے میں ملا تھا اور وہ خود پیکر جود و سخا تھے۔ میں یہاں پر 2 واقعے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر 400 درہم کا قرض ہے، برائے مہربانی میری مدد فرمائیے۔ حضرت حسن بن علی نے حکم دیا کہ ان کو 400 درہم ادا کر دیے جائیں۔ 400 درہم دے دیے اور گھر میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے 400 درہم بھی عطا کر دیے ہیں اور پھر یہ رونا کس بات کا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اس شخص کے حال کی جستجو میں کوتاہی کی ہے، یعنی میں اس شخص کا حال نہیں جان سکا، یہاں تک کہ اسے سوال کرنے کی ذلت میں ڈال دیا میں خود نہ جان سکا کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، قرض دار ہے، اس نے قرض کو ادا کرنا ہے۔ یہ میری ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کو سوال کرنے کی ذلت سے میں بچا سکتا تھا، مگر اسے سوال کرنا پڑا۔ یہ ہے وہ سخاوت کا معیار جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن ایک چراگاہ کے پاس سے گزرے
اور وہاں پر انہوں نے ایک حبشی غلام کو دیکھا جو بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ حبشی غلام کو دیکھا جو بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک کتا آیا اور اس حبشی غلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ حبشی غلام کھانا کھانے لگا تھا، جب کتا سامنے آ کر بیٹھ گیا تو حبشی غلام نے ایک روٹی اٹھائی اور کتے کو ڈال دی۔ کتے نے وہ روٹی کھا لی، پھر دوسری روٹی حبشی غلام نے اٹھائی، کتے کو ڈال دی، پھر تیسری روٹی اٹھائی اور کتے کو ڈال دی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار حبشی غلام کے سامنے آئے اور کہا کہ اے حبشی غلام، تمہارے پاس کھانا کتنا ہے؟ عرض کرنے لگا عبداللہ بن جعفر طیار، میرے پاس تو اتنا ہی کھانا تھا جو میں نے کتے کو ڈال دیا۔ تو کہنے لگے کہ اب تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں اور تینوں کتے کو ڈال دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ حبشی غلام کہنے لگا کہ یہ جگہ جہاں پہ میں چراگاہ میں اپنی بکریاں چرا رہا ہوں بطور ایک حبشی غلام کے، یہ کوئی کتوں کی جگہ نہیں، یہ کہیں دور سے امید لے کر یہاں پر آیا ہے۔ اب اگر میں اسے یہ چند روٹیاں نہ ڈالتا تو اس کی امید کو ٹھیس پہنچتی اور یہ بھوکا رہ جاتا۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو کھانا کھلا دوں، اس کو یہ روٹیاں ڈال دوں۔ اس بات سے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس پر انہوں نے فرمایا، انہوں نے وہ چراگاہ بھی خریدی، وہ بکریاں بھی خریدی اور حبشی غلام کو بھی خرید لیا، اور حبشی غلام سے کہنے لگے، حبشی غلام، یہ چراگاہ بھی تمہاری، یہ بکریاں بھی تمہاری، اور تم آزاد ہو۔ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کیا۔ اب یہ معاملہ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کیا، اب آگے دیکھیے کہ اس حبشی غلام نے کیا کیا۔ حبشی غلام کو جب آزاد فرما دیا، اب اس نے وہ ساری بکریاں اور چراگاہ، بکریاں اس نے وقف کر دیں، لوگوں کو خیرات کے طور پہ دے دیں، چراگاہ کو وقف کر دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ یعنی مال و دولت کی محبت نہیں تھی، یہ وہ اسلاف کا طریقہ تھا جو سخاوت کی بلند مقام پر فائز تھے۔ آج مال و دولت کی محبت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور وہ سخاوت، جود و سخا، دوسروں پر عطا اور بخشش کرنا، وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنے کردار کو بدلیں اور نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معمولات کو سامنے رکھتے ہوئے مال و دولت کی محبت کو اپنے دل سے نکالیں، اسے استعمال کریں اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، جود و سخا کے پیکر بن جائیں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعلیم کے مطابق۔ خواتین و حضرات، ایک اور اہم پہلو وہ ہے کسی پر احسان کرنا۔ احسان حسن سے نکلا ہے، اور حسن کا معنی ہوتا ہے کہ جس میں حسن و جمال کی شان موجود ہو۔ یعنی احسان کا مطلب کیا ہوگا کہ جس کے اندر حسن اور جمال کی شان بیان ہو، وہ احسان کہلائے گا۔ ایک احسان کی تعریف نبی پاک علیہ السلام نے حدیث جبرائیل میں بھی بیان فرمائی۔ آپ سے جبرائیل امین نے سوال کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو پھر یہ خیال اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں بٹھا کہ رب کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ یعنی عبادت کے اندر حسن انسان کیسے لا سکتا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں مگر ریاکاری ہوتی ہے، ہم عبادت کرتے ہیں خیالات کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، ادھر ہم اللہ کی تحمید اور تسبیح بیان کر رہے ہیں، ادھر اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار میں اور اپنی اولاد کے حوالے سے سوچوں میں پڑے ہوتے ہیں۔
ہماری عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کو احسان کے درجے پہ ہم لا سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں جس کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 خصلتوں کے بغیر احسان پورا نہیں ہو سکتا۔ یعنی احسان کیا ہے؟ احسان 3 خصلتوں کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ پہلی یہ ہے کہ احسان کرنے میں جلدی کی جائے۔ آپ نے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اس پر احسان کرنا ہے، تو احسان میں ڈیلے نہ کیا جائے بلکہ جلدی کی جائے۔ دوسری خصلت وہ یہ ہے کہ معطی کی نظر میں اس کا کم ہونا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور تیسری بات حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اس کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا، کہ آپ نے کسی پر احسان کیا ہے اور پھر وہ احسان جتلاتے پھرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، تو وہ احسان، وہ نیکی جو آپ نے کسی پر کی ہے، وہ اپنی قدر و قیمت کھو دیتا ہے۔ احسان کرو اور پھر پوشیدہ رکھو۔ اور یہ بھی ہمیں تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ کسی کو دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو انسان خبر نہ ہونے دے۔ یہ ساری وہ تعلیمات ہیں جن کو اگر ہم اپنائیں تو ہماری زندگی انقلاب اس کے اندر آ سکتا ہے، ہم ایک اچھے مومن اور مسلمان بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بڑا اہم ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم دوستی کا بڑا دم بھرتے ہیں کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں، مگر یہ تصنع اور بناوٹ والی دوستی ہے۔ دوستی کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دوست کے حالات سے باخبر ہوں، اس کے مالی پوزیشن کیا ہے، وہ کسی پریشانی کا شکار تو نہیں ہے، اور اگر مالی طور پہ یا کسی اور ایشو کے حوالے سے وہ پریشان ہے تو اس کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں، مالی معاونت کیسے کر سکتے ہیں، اس کو پریشانی سے نجات کیسے دلا سکتے ہیں۔ اگر وہ معاشی طور پہ یا معاشرتی طور پر یا اخلاقی طور پر کسی الجھن کا شکار ہے تو اس کو الجھن سے باہر کیسے لا سکتے ہیں، یہ اس کے دوست ہونے کے حوالے سے ہماری ذمہ داری بنتی۔ حضرت محمد بن سیرین، وہ بہت زیادہ، ان کا ایک عمل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی سخاوت کے پیکر تھے۔ انہوں نے ایک خچر اپنی دہلیز پہ باندھ رکھا تھا، صرف اس لیے کہ جب کبھی کسی کو ضرورت پڑے سواری کی تو وہ بغیر کسی اجازت کے وہ خچر کو کھولے، اس پہ سوار ہو، اپنے کام کر کے واپس آ کے وہاں کھڑا کر دے۔ یہ حضرت محمد بن سیرین کا عمل تھا۔ آج ہم ضرورت مندوں کے کتنے کام آتے ہیں، اس چیز کا ہمیں جائزہ لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ برا دوست وہ ہے کہ جس کا دوست اس کی غیر حاضری میں اتنی جرأت نہ کر سکے کہ اس کے روپوں کی تھیلی کھول کر اس میں سے اپنی ضرورت کی مقدار بلا اجازت لے لے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ کہ یہ برا دوست ہے کہ وہ اگر اپنے دوست کو اتنی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ضرورت کی چیزیں اس سے لے سکے، تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آج ہم دوستیوں کا، محبتوں کا دم بھرتے ہیں مگر اپنے بھائیوں کے کام نہیں آتے، ان کی مشکلات کم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیکی یہ ہے کہ اگر دوست نے تجھ سے کچھ لیا ہے تو تو اس کا احسان مند ہو۔ یہ نیکی ہے کہ دوست نے تم سے کچھ لیا ہے تو آپ اس کے احسان مند ہوں، کہ اس نے آپ کو نیکی کا اور ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ آپ کے لیے کھولا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ تو انسان کو احسان مند ہونا چاہیے۔ حضرت فضیل بن عیاض بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر اندر آنے والے پر ایک رعب ہوتا ہے، یعنی جب کوئی شخص بھی تمہارے پاس آتا ہے
تو اس پر ایک روب ہوتا ہے، پس تم اسے مرحبا کہتے ہوئے ملو اور سلام کی ابتدا کرو۔ جب آپ سے کوئی شخص ملنے آ جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس پر ایک روب ہوگا۔ آپ اس کو روب کو کیسے ختم کر سکتے ہیں کہ آپ سلام کی ابتدا کریں اور پرتپاک انداز میں اس آنے والے کا استقبال کریں۔ آج ہمارے رویے کیا ہیں کہ کوئی ملنے آ جائے تو ہمارے چہروں پر اور ہماری شکل سے چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم پرتپاک طریقے سے خیر مقدم نہیں کرتے لوگوں کا، اور اگر کوئی ہمارے پاس آ جائے اور کوئی حاجت بیان کر دے تو ہمیں بہت زیادہ اذیت پہنچتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر، کوئی حاجت لے کر آتا ہے تو اس کی ضرور مدد کیجیے۔ اس کی حاجت پوری کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں پورا کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت ربیع بن حیثم ان کے حوالے سے ہے کہ کسی شخص کو روٹی کا ٹکڑا یا کوئی ٹوٹی ہوئی چیز نہیں دیتے تھے، جس چیز کو استعمال کیا ہوتا وہ کسی شخص کو نہیں دیتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، ربیع بن حیثم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ آپ استعمال شدہ کپڑا نہیں دیتے، کوئی ٹوٹی ہوئی چیز کسی کو خیرات کے طور پہ نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرا اعمال نامہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو اور اس میں ردی اشیاء ہوں، یعنی جن چیزوں کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے، وہ نکلے کہ ربیع بن حیثم نے یہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی تھیں، تو وہ سب سے بہتر چیز اور وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جسے وہ استعمال نہ کرتے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی، قرآن پاک کی اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر غور کریں اور جود و سخا کو اپنائیں تو اللہ تعالی ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازے۔